بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سہیل حضرت وسلم سے صلح کرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے حاضر ہوئے، اور صلح کے جو دفعات طے ہوئیں اس میں یہ تھا کہ اگر مشرکین کا کوئی بندہ حضرت وسلم کے پاس آ جائے گا تو حضرت وسلم واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں کو کوئی بندہ اگر بھاگ کر مشرکین کے پاس جائے گا تو مشرکین واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ عجیب سی صلح تھی، لیکن بعد میں یہ وقتی طور پہ تو لگ رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، لیکن بعد میں یہ سارے فیصلے جو ہوئے تھے جو مشکل مسلمانوں کے خلاف لگ رہے تھے، لیکن بعد میں سارے کے سارے جو فیصلے تھے یہ مسلمانوں کے حق میں آ گئے۔ ابھی صلح حدیبیہ کا ہی تفصیلی ذکر جاری ہے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں، ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اس دلیل کے بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازم واپس کر دیں گے، خواہ خود وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، یعنی اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے امتحان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب کہ انہیں ان کا مہر ادا کرو، اور کافر وہ عورتوں کو اپنا نکاح میں نہ رکھیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ ہجرت کر کے آتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے، یعنی اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کا قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھر کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کرو، یعنی اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئیں شرائط کے پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں دو عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھی، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسرے سے صفوان بن امیہ نے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب میں جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی، ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے۔ یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس سے کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال پر ضبط کیے جائیں، انہیں موت کی گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جیسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔
دفعہ 2 میں در حقیقت اس فتح مبین کے ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے امکانہ غرور اور اللہ کی راہ سے روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں، یعنی فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رہنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے وسعت پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہے۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ 4 میں مذکور ہے، یعنی رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہیں گے اللہ، رسول اور مدینہ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر رہے گا تو جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین میں ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش نہیں دی جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے؟ اس طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے بھی اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا تھا، ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کی تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و علم لاحق ہوا۔ یہ کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق پر ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح کے شکوک و شبہات اور گمان اور وسوسوں سے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اور اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈال تھی، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ آپ بیت اللہ کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ کے پاس آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی یہی باتیں کہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آخر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد
یہ آیت نازل ہوئی جس میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور واپس چلے گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے. خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی، جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے.